بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ONN کے پلیٹ فارم سے میں ہوں سردار افتخار. میرے ساتھ ہیں عامر شہزاد. کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں, سینئر صحافی ہیں, ہزارہ ڈویژن کے بڑے معتبر صحافی ہیں. میں اور عامر شہزاد آج بات کریں گے ہزارہ ڈویژن کے ساتھ, بالخصوص ایبٹ آباد اور مانسہرہ کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے حوالے سے. چند دن قبل ٹورسٹ پولیس میں ہزارہ ڈویژن میں کم و بیش 100 کے قریب لوگ بھیجے گئے اور ان میں صرف چند 5 یا 7 لوگ ہزارہ کے ہیں, باقی غیر مقامی ہیں. اسی طرح دیگر محکموں کی اگر ہم بات کریں تو ہزارہ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور اتنا ظلم ہو رہا ہے, اتنی زیادتی ہو رہی ہے جس کی شاید ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. عامر شہزاد صاحب, ٹورسٹ پولیس والا ایشو جو ہے اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے. اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور ہم سوئے رہے, ہمارے سیاستدان سوئے رہے, عوام ابھی تک سوئے ہوئے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے اور ڈیٹیلز کیا ہیں؟ ذرا ڈیٹیلز بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. ہر بھائی, پہلے تو آپ کا شکریہ آپ کے ONN کا کہ آپ نے اس اہم ایشو پر جو ہزارہ کے لوگوں کا, نوجوانوں کا خاص کر جن کے پاس ڈگریاں موجود ہیں مگر وہ بے روزگار ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ٹورزم یا ہزارہ میں یا سوات میں ان دونوں ڈویژن کا حق بنتا ہے. باقی ٹورزم بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ جو صوبائی حکومت نے ٹورزم پولیس کے حوالے سے یہ جو اسٹیپ اٹھایا وزیر اعلیٰ محمود خان نے, یہ ٹورزم پولیس ہونے چاہیے گائیڈنس, گائیڈنس ملے ان کو, جو ہے فرینڈلی ان کو سیاحت پر جو ہے ماحول ملے. اس میں انہوں نے کیا کہ 500 آدمی کو کنٹریکٹ پہ لگایا, کانٹریکٹ پہ, پھر ان کو بعد میں یہ پکا کریں گے, یہاں سے کر دیں گے. اس میں زیادتی جو یہ ہے کہ جو ہمارے صوبائی وزیر خوراک اور ٹورزم ہے, سیاحت کے وزیر آتف خان مردان سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے جو ہے وہ سارے اپنے ضلع کے لوگوں کو, مردان والوں کو اٹھا کے لگا زیادہ اکثریت ان کو بولا اوکر پروری کی ہے جو آپ کہیں. اسی طرح انہوں نے کچھ لوگوں کو بنو سے بھرتی کیا ہے, زیادہ جو ہے وہ سوات کی بھرتی ہوئے. وزیر اعلیٰ کے زیادہ بھرتی ہوئے, پھر وزیر سیاحت کی, وزیر سیاحت بس اس کیا. پھر اس کا پریس کھٹک صاحب کے ہوئے 18 آدمی ان کے بھی ہوئے جو ہمارے نوشہرہ سے. ابھی جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں اس میں 50 آدمی جو ہیں وہ ایبٹ آباد میں آئے ہیں, کیونکہ ایبٹ آباد میں ٹورسٹ پوائنٹ زیادہ ہیں. آپ کو پتہ ہے نتھیا گلی, گلیات جس کو کہتے ہیں, نتھیا گلی, ڈواں گلی, خیرہ گلی, یوبیا ہیں جی, اسی طرح ٹھنڈیانی, پھر اس طرح کاغان نراں, اس طرح منسہرہ میں کاغان نراں, شگراں, شڑاں, یہ سارے ہیں. تو اس میں 50 آدمی جو آئے ہیں جو ابھی ادھر ٹریننگ کے لیے پولیس اسکول ایبٹ آباد میں ٹریننگ اسکول میں آئے ہیں. اس میں جو 50 لڑکیاں ہیں ان کی صورت حال یہ ہے کہ اس میں 22 آدمی مردان سے ہیں. اچھا, 22 آدمی مردان کے ہیں, 18 آدمی نوشہرہ کے ہیں. اچھا, ایک سیکنڈ. ناظرین, عامر شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ 50 میں سے 22 کا تعلق مردان سے ہے, نوکری کریں گے وہ ایبٹ آباد میں. ان کی سیٹیں ایبٹ آباد کے عوام کی تھیں لیکن بندے بھرتی ہو گئے 22 مردان کے, 18 نوشہرہ سے, باقی 6 جو ہیں وہ بنو کے ہیں, 6 بنو کے ہو گئے. 50 میں سے ایک میرے خیال میں کوہاٹ کے ہیں, 2 اسی طرح. اچھا, 248 یعنی مقامی کوئی بھی نہیں ہے. مقامی ایک خاتون آئی ہے اس میں, ایک خاتون, ایک اس میں آئی ہے, اور ایک کا شاید منسہرہ میں, منسہرہ میں 38 آدمی تک ہے. وہ اس طرح ہوا ہے جی کہ یعنی 100 میں سے 2 سے 3 لوگ جو ہیں وہ مقامی ہیں, باقی 95% غیر مقامی ہیں. افتخار بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مقامی یہ پولیس ٹورزم پولیس انہوں نے بھرتی کی ہے, ان مردان والوں کو یا نوشہرہ والوں کو یا بنو والوں کو کیا پتہ ہے کہ نتھیا گلی کے دور ہے, خیرہ گلی کے دور ہے, شنگلا. چلے نتھیا گلی تو پھر بڑی جگہ ہے, آپ اس سے پوچھ رہے نملی مہرہ میں حادثہ ہو گیا تو آپ پہنچے, کس طرح پہنچیں گے؟ وہ یہی بات ہے, سیاح کو کس طرح گائیڈ کریں گے. بات یہ ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں جو ہمارے وفات تو نہیں ہے, صوبہ سے ذمہ دار ہے, قائم مقام گھر مشتاق غنی صاحب, سید احمد حسین شاہ صاحب جو حکومت میں ہیں لوگ, جو وزیر ہیں ابھی, اور اس طرح نذیر عباسی صاحب جو قلندر لودھی صاحب ہیں, اسی طرح جو بابر سلیم سواتی ہے یا احمد شاہ صاحب ہیں, یہ جو ڈائریکٹ ان کی انوالومنٹ ہے. اور یہ دیکھیں کہ اور سردار احمد لوٹھا صاحب بھی ہیں, وہ اپوزیشن میں ہیں مگر ان کا بھی حق بنتا ہے اس ایشو پہ کہ یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے اور مل کے اس کے ساتھ آتف خان کے ساتھ کہ انہوں نے جو ہے بندر بانٹ کی ہے اور بالکل ہمیں نظر انداز. اچھا, ایک میں سوری آپ کی بات کر رہی ہے, اس میں پہلے بھی یہ ہوا ہے کہ جو 1122 کا محکمہ ایبٹ آباد میں ہے نا, تو سارے غیر مقامی تھے, انہوں نہیں پتا تھا کہ حال کدھر ہے, ملک پورہ کدھر ہے, نواں شہر کدھر ہے, یہ فلاں محلہ کدھر ہے. ابھی کچھ چند لوگ آئے ہیں ہمارے, وہ بھی اس طرح ریشو سے نہیں ہے جتنا ہمارا رائٹ بنتا ہے. ہم صوبے کے 23% یا 25-7% ہے, اس طرح ہماری آبادی کے لحاظ سے, اس لحاظ سے بھی کریں تو ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارے ایبٹ آباد کے لوگوں کا حق تھا,
یہ منصورہ کے لوگوں کا حق تھا، یہ ہزارہ کے لوگوں کا حق تھا. انہوں نے یہ کیا کہ مردان کے لوگوں کو یہاں پہ پہلے بھی یہ پریکٹس جاری رہی ہے. 1-1-2-2 میں نے کہا وابڈا میں ہوتا رہا ہے، فارس میں ہے، آپس میں آپ کلاس 4 کو دیکھیں جی، ہیلتھ میں دیکھیں، جی ڈی اے میں دیکھیں، جی ڈی اے گلیات کی ترقی کے لیے ادارہ بنتا ہے، نوشہرہ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، مردان کے بیٹھے ہوئے ہیں، مردان نوشہرہ، وہ نہیں کہتے ہیں وہ صوبے کیسا ہے، مگر دیکھیں ایگزیکٹو پوسٹوں پہ لوگ آتے ہیں. تو عامر شہزاد صاحب میرا ایک سوال ہے، میرا سوال نہیں ہے، پورے ابتباد کے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ جس طرح نسیم ولی کے دور میں انہوں نے، آپ نے شاید ابتباد کے صحافیوں نے نظم پڑھی تھی یا لکھی تھی، تو ستارے میں کھیڑ آئیاں، تو ذمہ دار کون ہے؟ مشتاق غنی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی وہ ہم ان کو کئی بار متعدد بار ہم نے اپنی اخبارات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اپنے جب ہم ملتے ہیں اس محفلوں میں ان کو کہتے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی ہے اور نہ کریں. وہ مگر میں سمجھتا ہوں کس مسئلہ پسندی کا شکار ہیں کہ وہ جو ہے وہ ان کا اختیار بھی ہے، یہ نہیں ہے قائم مقام گورنر ہے ابھی، اور ساتھ سپیکر بھی ہے، ساتھ جو ہے شاہ صاحب سپیکر تو بہت پاورفل ہے. یہ پتہ نہیں کس مسئلہ پسندی کے ساتھ بولتے ہیں. وہ ایک ہمارے دوست ہوتے تھے سردار تاج صاحب جنگ کے ساتھ بولے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ایم پی اے ہیں نا، یہ ان کے منہ میں کنگڑیاں، ہم ہمارے زبان میں کنگڑیاں کہتے ہیں، کنگڑیاں پڑی، یہ ادھر بہادر ہیں، اٹھوں کے پار جاتے ہیں ان کو خاموشی لگ جاتی ہے. یہ تو ویسے ابتباد کے صحافیوں کا بھی قصور ہے اور سوشل میڈیا والوں کا. یہ مسلسل مشتاق صاحب کو انہوں نے گورنر لکھنا شروع کر دیا جی کہ کے پی کے گورنر مشتاق احمد غنی صاحب، اور اس کے بعد یہ ساری صورتحال پیدا ہو گئی ہے. آپ مشتاق غنی صاحب کو میں نشاندہی کر چلوں، پہلے بھی اس طرح ہوا ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں، جو ابھی جلال بابا میں ان کا ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر ہے، انہوں نے اپنے ایک دوست کا بچے کو بھرتی کر دیا، باقی سارا اسٹاف باہر کا ہے. یہ ایک دوست کا بچہ، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا وہ کیونکہ سب کو پتا ہے. اسی طرح جو 1122 میں یا دوسرے محکموں میں بھی کچھ نہ ہونے کے برابر لودھی صاحب اس میں ذمہ دار ہیں. بات یہ ہے جی کہ ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور یہ لوگ خاموش ہیں. اس سلسلے میں جو سیاسی جماعتوں نے، ہزارہ کوئی معاذ ہے، جماعت اسلامی ہے، اسی طرح لوگوں نے جو وکلاء ہیں انہوں نے ہمارے سے رابطے کیے اور اخبارات بھرے ہوئے ہیں. ہائی کورٹ میں ویسے رٹ نہیں ہونی چاہیے کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں اس کے سارے جو ہے نا وہ ہمیں مل جائے کہ ساری چیزیں کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں جو آرڈر ہوئے ہیں نا وہ مل جائیں. اس کی بیس پہ ہوگا نا، ویسے تو چلے ایک بندے اچھا عامر صاحب، اس دن پہلے 2 دن پہلے ہم نے اس حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا مشتاق عباسی صاحب سے، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ غلط چیزوں کو غلط رنگ دے رہے ہیں، یہ سارا اوپن میرٹ پہ ہوا ہے. تو میں نے عباسی صاحب کو کہا کہ آپ نے یہ جواب دینا تھا کہ ٹورزم ابتباد میں اور گلیات میں اس کا اوپن میرٹ سے کیا تعلق ہے. ایک بندہ میرا جانی میں اگر اس کو حادثہ ہو جاتا ہے، مردان والے بندے کو کیا پتا میرا جانی کدھر ہے، ملاج کدھر ہے. دیکھیے آپ نے دیکھیے اوپن میرٹ ہوتا ہے نا، تو اس میں جو ہے نا وہ ڈی اے خان کا بندہ بھی ہے، اوپن فار پراونس کا اوپن ہے نا، اس میں مردان کے کوئی 22 آئے ہیں، یہ 18 جو ہے وہ نشہر کے. انہوں نے دراصل میں یہ کانٹریکٹ پہ نہیں کیا، کوئی اوپن میرٹ نہیں کیا، ایڈورٹائز بھی نہیں کیا. جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق انہوں نے ایڈورٹائز بھی نہیں کیا، اندر سے بندر بانٹ کی ہے. وہ اس میں سمجھتا ہوں اس کے جس طرح سردار جانداد صاحب کہتے تھے اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں میں، وہی کیا عاطف خان صاحب نے. وہ گزرا ہے، ان کا حق بنتا ہے، مگر وہ کم از کم اتنا ریشو تو دیکھیں کہ اس علاقے میں ان لوگوں کو لا رہے ہیں جن کو ان کے بنے وقوع کا نہیں پتہ ہے، نہ اس کو پتہ ہے یہاں کا. اب ملاش میں حادثہ ہو جاتا ہے، ٹورسٹ کا کوئی ایشو ہوتا ہے، مردان والے بندہ کس طرح ملاش پہنچے گا؟ جی یہی بات ہے نا، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ ہم جو ہمارے معذرت کے ساتھ ہی دیکھیں، ہم اس علاقہ یہ اس میں نہیں جاتے، مگر ہمیں یہ دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. یہ ہمارے حقوق ہے نا. اب بعد بورڈ میں بھی کلاس 4 یقین کریں، آپ پشاور کے کسی محکمے میں دیکھیں، بنو میں دیکھیں، نوشہرہ میں دیکھیں، کسی جگہ بھی ہمارے کلاس 4 نہیں بھرتی ہوتے ہیں. کوئی پرانے ہوں گے وہ میں نہیں کہتا، 1 یا 2 ہوں گے، مگر زیادہ تر ابھی جو ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے. دیکھیں ایک صوبے کی 25% آبادی کا اگر 2-4 کلاس 4 بھرتی ہو جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس 25% آبادی کو نظر انداز کر کے آپ 100 لوگ باہر سے لے آتے ہیں. پھر تو دیکھیں ابھی بات یہی ہے نا کہ ہمیں جو ہمارے ادارہ کا بات کا منصورہ کے ادھر ٹورزم ہے، ان لوگوں کو پہلے ترجیح دیتے نا، ان لوگوں کو بھی کہتے تھے ٹھیک ہے جی آپ کے ہم 25% بھرتی کریں گے، وہ 100 میں سے 25 تو آ جاتے ہیں نا، 3 تو نہ آتے ہیں. اچھا اس ساری صورتحال میں مشتاق غنی صاحب سے آپ کا یا کسی اور ہمارے صحافی کا رابطہ ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ دراصل میں وہ تو خاموش ہیں، پہلے تو ان کے نمبر بند ہیں، جب بھی ایسا ہوتا ہے تو وہ یہ حضرات نمبر بند کر دیتے ہیں. اچھا اور بہانے ہوتے ہیں ہم میڈیکو میں، باقی ایم پی ایس سی سب کے نمبر بند ہیں نا، وہ رابطہ ہی نہیں کرتے. وہ ہم دیکھتے نہیں، کافی دنوں سے یہ ایشو چل رہا ہے، میڈیا پہ بات آ رہی ہے، مگر ان کو یہ توفیق ہی نہیں کہ یہ ہم کیا کلیئر کریں. یہ دراصل میں معذرت سے کہتا ہوں، یہ ان میں وہ
بزدلی ہے، دلیری نہیں ہے. یہ ان کو وہ لالی پاپ دے کر 1-2 سیٹیں بس یہ آپ کے ہو گئے جی. وہ بھائی 1-2 سیٹیں نہیں، ہمارا جو حق بنتا ہے 25% بنتا ہے، 27% بنتا ہے. المیہ تو یہ ہے کہ کلاس 4 کے چکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور وہ کلاس 4 ہوئی، یہی بات میں کر رہا ہوں، کلاس 4 کے چکروں بنے ہوئے ہیں. وہ گریڈ 16 تک لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں. دیکھیے پہلے مقامی لوگ ہمارے جو لوگ ہیں، آپ لٹریسی ریٹ دیکھیں ابتباد تو مشہور ہے اسکولوں کے لیے. ہمارا پی ایچ ڈی لوگ موجود ہیں، ایم فل موجود ہیں، سارے وہ لوگ روزگار ہیں. یقین کریں آپ ہر گاؤں میں جائیں، جس محلے میں جائیں، آپ کو روزانہ آپ کو ویسے عامر صاحب ایک بات کہتے ہوں گے یہ نا ہمارے بچے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہمارے لوگ پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان پڑھے ہوئے ہیں، ڈگریاں لی ہوئی، لیکن بیس ہے نا، ہم بیس ہمارے سیاستدان بیس. اگر آج 200-400 لوگ مشتاق غنی صاحب کی رہائش گاہ کے باہر جا کر روڈ پہ دھرنا دیتے ہیں، پھر تو شاید ان کو احساس ہو. مشتاق صاحب ایک طرف تو بڑا دعویٰ کرتے جی کہ میں نے اپنے بات کی تقدیر بدل دی. تقدیر بدلتے بدلتے انہوں نے سارا کچھ جو ہے ادھر دے دیا. وہ بہتر طور پر وہ بتا سکتے ہیں، ان کو وضاحت بھی کرنی چاہیے کہ کون سی ڈپارٹمنٹ میں ریکروٹمنٹ ہوئی ہے. جی جی فوڈ میں ہوئی ہے تو لودھی صاحب وزیر تھے، ان کو پتہ ہونا چاہیے. جو باقی ڈپارٹمنٹ 1122 میں ہوئی ہے یا محکمہ سارے خدمات، یہ نئے ڈپارٹمنٹ اپنے بعد میں آئے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اٹارنی آفس میں کتنے ہوئے ہیں، اسی طرح باقی جو افاظ ہیں ڈی ڈی اے میں، ان کو پتہ ہے، سارا پتہ ہوتا ہے. یہ بھی ڈی ایچ یو میں ہوا ہے. اچھا عامر صاحب یہ بتائیں کہ آپ باخبر آدمی ہیں، ہمارے سیاستدانوں کی سنتا کوئی نہیں یا انہیں پتہ نہیں ہوتا، خاموشی سے لوگ وہ بھرتی کر دیتے ہیں؟ میں آپ کی دوسری بات سے بھی اتفاق اس طرح کرتا ہوں کہ لوگ ان کو بھرتی کر کے تب بتاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہزارے والوں کو جو ہے نا یہ ہم راضی کر لیں گے کسی نہ کسی لحاظ سے. یہ میں کہتا ہوں ہمارے جو ایم پی اے یہ کیونکہ صوبائی معاملہ ہے، سارے ایم پی اے خدا کی قسم یہ ایک بات پہ کھڑے ہو جائیں اور سی ایم کو مجبور کر دیں کہ ہم آپ کی پارٹی کے بھی ہیں، حکومت وزیر بھی ہیں، اور ساتھ اپوزیشن والے بھی جو ہیں، نلوٹا صاحب ہیں، چاہے منصیرہ سے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے جو بھی سخی صاحب ہیں یا دوسرے جو، یہ سارے مل کر یونائٹ ہو جائیں. وہ کہیں جی ہم نہیں کر رہے ہیں، ابھی بجٹ ہے، ہمارے دیکھیں رولا ڈالیں نا، یہ بجٹ پہ ہمارے بزرگ کہتے ہوتے ہیں کہ ہاتھی کو اور شیر کو اس دن احساس ہوگا جس دن قیامت ہوگی کہ ہم کتنے طاقتور تھے. مشتاق احمد غنی صاحب اتنے طاقتور ہیں کہ وہ صوبے کے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو بلا کر سزا بھی دے سکتے ہیں. وہ ظاہر ہے وہ اتنے بااختیار ہیں. گورنر تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اسپیکر تو میں سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ کے برابر کا ہوتا ہے. بالکل جی، زبردست صاحب نے بات کی، کیونکہ وہ کسی بھی اس کو طلب کر سکتے ہیں، آئی جی کو بھی، چیف سیکرٹری کو بھی، وہ دیگر محکموں کر سکتے ہیں. یہ مشتاق غنی صاحب جو اس کے ٹورزم کے سیکرٹری ہیں یا ڈی جی ہیں، جو بھی ہیں، شاید ان کے دوست بھی ہوں، مجھے جو پتہ، ان کو بلا کے طلب کریں نا جی، یہ وضاحت کریں نا کہ ہمارے ریشو سے ہمارے جو نوجوان تھے ہر محلے میں، مشتاق صاحب بتائیں نا، نذیر عباسی بتائیں نا، کتنے بے روزگار ہیں، ان کو کتنے لوگ ہمارے جو ہے بھائی، ہمارے رشتے دار، ہمارے پڑوسی سارے بے روزگار ہیں. خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عمر، ہم اوور ایج ہو رہے ہیں، ہمیں کلاس 4 بھرتی کیا جائے، کس وجہ سے کہ ہماری جو ہے ایج سیف ہو جائے. مگر یہ لوگ ہمارے دیتے ہیں، ان کو ٹرک کی بتی بھی چلکائے ہوئے ہیں. یہ ویکینسی آئیں گی جی، فلاں ہوگا جی، ویکینسی آتی ہے پتہ نہیں چلتا، آخر میں یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ حل کس طرح ہوگا؟ کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمارے لوگ بھرتی ہو جائیں گے، یا پھر ہم ایک دوسرے کو کوستے رہیں گے اور وہی لوگ یہاں کر نوکری کریں گے؟ آخر اگر دیکھیں جی، یہ ان دنوں میں یہ کام ابھی جو ہے نا وہ تازہ ہے. اس میں ابھی بجٹ آ رہا ہے، یہ 2 دن میں یا 13-14 کو بجٹ سے پہلے یہ لوگ سارے بلا تفریق اپوزیشن کے ہو یا پی ٹی آئی کے ہو یا نون کے ہوں، جس پارٹی سے بھی ہیں، جو ہے وہ سارے ہزارے کے وہ ادھر کھڑے ہیں. سارے مشتاق غنی صاحب کے پاس دفتر بھی ہے، ہر چیز ہے، وہ پاورفل آدمی ہے، وہ سب کو بٹھائے، کہے گے جی ہم بجٹ نہیں کریں گے جب تک ہمارا یہ مطالبہ. یہ آپ ان لوگوں کو ریورس کریں، کنٹریکٹ پہ ہے نا، آپ ریورس کریں، ہمارے لوگوں کو رائٹ دیں. اور جو ہمارے نوجوان ہیں پڑھے لکھے کے لحاظ سے ہمارا جو علاقہ ہے جی، آپ کو پتہ ہے بڑے لائق لوگ ہیں، بڑے ذہین ہیں. منصیرہ میں، اپنے بعد میں، ہری پور میں، ہر جگہ ہے. ان کو پہلے کریں، اس کے بعد ہمارا رائٹ بنتا ہے وہ تو دیں نا. ہم ٹورزم ہمارے علاقے میں، پولیس ہمارے علاقے میں آئے گی، مگر وہ آئے گی غیر مقامی، تو وہ آپ کو پتہ ہے اس کے لیے کافی پرابلم بن جائیں گے نا. وہ ایک نفرت کی جو ہے وہ بنیاد پڑ جاتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ ہو. بالکل، صوبہ ہزارہ کے لیے لوگ اسی وجہ سے آواز بلند کرتے ہیں. بہرحال عامر شہزاد صاحب بڑی نوازش، بہت شکریہ، آپ نے بڑی زبردست گفتگو کی، اور مجھے امید ہے کہ میری اور آپ کی اور میری گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے گی، مشتاق احمد غنی صاحب تک پہنچے گی اور وہ اس پر عمل بھی کریں گے. ناظرین، عامر شہزاد صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے، تجویز دی ہے، مشورہ دیا ہے ہزارہ کے ایم پی ایس کو کہ آنے والے بجٹ سیشن کے دوران اگر وہ متحد ہو جائیں اور بجٹ سیشن کے دوران احتجاج کریں، بائیکاٹ کریں، تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر
ایسا نہ ہوا تو ہم ایک دوسرے کو کوستے رہیں گے اور ہماری نوکریوں پر، ہمارے حقوق پر اسی طرح ڈاکے ڈلتے رہیں گے۔ مجھے اور عامر شہزاد صاحب کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ مہربانی۔